السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا 10واں لیکچر۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے کالم نویسی یا کالم رائٹنگ۔ تعریف دیکھ لیں اس کی۔ دنیا میں رونما ہونے والے حالات و واقعات قلم بند کرنے کو کالم نویسی کہتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لکھنا، اس کے بارے میں مکمل معلومات دینا لوگوں کو کالم نویسی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر کالم نویسی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے ملک کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، نہیں، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کالم لکھ سکتے ہیں اور اسے نیوز پیپر میں پبلش کروا سکتے ہیں۔ کالم لکھنے کے اصول دیکھ لیں۔ ویسے تو بہت زیادہ اصول ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ بنیادی 3 لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہوتا ہے عنوان۔ ہم نے کالم کو عنوان اتنا اچھا دینا ہوتا ہے کہ قارئین عنوان دیکھ کر ہمارا کالم پڑھنے پر مجبور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اتنا اچھا عنوان دینا ہے آپ نے۔ جاندار کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مکمل معلومات اور مواد ہونا چاہیے۔ مطلب کوئی بھی واقعہ جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے متعلق آپ کے پاس مکمل معلومات ہونے چاہیے اور لکھنے کے لیے مواد بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 دیکھ لیں، اچھے اشعار کا استعمال، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اچھے اشعار کا استعمال کرتے ہیں اپنے کالم میں، تو یہ آپ کی تحریر کو، آپ کے مضمون کو 4 چاند لگا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے اشعار کا چناؤ کرنا ہے کالم میں لکھنے کے لیے۔ اگر اچھے اشعار نہیں ملے تو گریز کریں، نہ لکھیں اشعار کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کالم نویسی، اور اس کا تعلق جو ہے صحافت سے ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے صحافی آپ نے، جیسے کہ حسن نثار آج کل بہت زیادہ ہیں، وہ بہت اچھے کالم لکھتے ہیں، ان کے کالم جو ہے بہت پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کالم نویسی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا موضوع۔ آج کا دوسرا موضوع ہے تبصرہ نگاری۔ تبصرے کی لغوی معنی ہے تنقید کرنا، توضیح کرنا، یعنی کہ کسی چیز پر تنقید کرنا، اس کے مثبت اور منفی پہلو بتانا، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کرنا۔ آگے دیکھیں، کسی چیز کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا اور تنقیدی جائزہ لینا۔ کسی چیز، یہاں پہ میں نے ایک کتاب نہیں بولا، یہاں پہ میں نے کوئی ایک انسان نہیں بولا، میں نے یہاں پہ کسی چیز بولا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ کسی چیز پر بھی تبصرہ کر سکتے ہیں، انسان پر، ٹھیک ہے، کسی کتاب پر، کسی جگہ پر، کسی ملک پر، کسی شہر پر، کسی بھی چیز پر آپ اپنا تبصرہ لکھ سکتے ہیں۔ اور تبصرہ نگاری کرتے وقت بہت سی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر تبصرہ نگاری کرنی ہے کسی کتاب پر، تو آپ پہلے اسے پڑھیں، ٹھیک ہے، بغیر پڑھے کبھی بھی تبصرہ نہ کریں۔ اس طرح سے آپ کا تبصرہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کتاب کو پڑھیں، اچھے طریقے سے انالیسس کریں، اس کے مثبت اور منفی پہلو دیکھیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بارے میں جو ہے تبصرہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کسی چیز کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی جگہ کے بارے میں، کسی شہر کے بارے میں، تو کوشش کریں کہ پہلے وہ جگہ آپ نے دیکھی ہو، آپ وہاں گئے ہوں، پھر تبصرہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تبصرہ آپ نے نا اس طرح کرنا ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ کسی انسان کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں تحریر، مضمون، افسانہ، ناول، کسی چیز کے بارے میں بھی تبصرہ لکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کے مثبت پہلو جو ہیں وہ بتائیں۔ اور اگر آپ کو کوئی کمی نظر آئی ہے اس چیز میں، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ مثبت طریقے سے ہی اس میں اصلاح کروائیں، ٹھیک ہے، مثبت طریقے سے ہی تنقید کریں، تاکہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ڈرامہ رائٹنگ۔ لفظ ڈرامہ یونانی زبان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی تمثیل یا ناٹک کے ہیں، اور ان الفاظ کا مفہوم ہے کچھ کر کے دکھانا، ٹھیک ہے۔ تمثیل یا ناٹک جو ہے لغوی معنی ہے ڈرامہ کے، ان کا مفہوم کیا ہے؟ کچھ کر کے دکھانا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ڈرامہ کرداروں کے مکالموں اور حرکات و سکنات کے ذریعے تماشائیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب
کردار کون ہے یہاں پہ؟ انسان، ٹھیک ہے، جو کہ اداکار ہوتے ہیں وہ والے۔ اس کے بعد وہ مکالموں کے ذریعے، مطلب بات چیت کے ذریعے، جیسے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور حرکات و سکنات کے ذریعے تماشائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تماشائی کون؟ آڈینس، ٹھیک ہے، ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بھی بخوبی واقف ہیں اس صنف سے، کیونکہ دور حاضر میں یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بھی بہت زیادہ ڈرامے دیکھتے ہوں گے، تو ان میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کیسے کسی ناول کو، کسی کتاب کو، کسی اسکرپٹ کو، ٹھیک ہے، کرداروں کے ذریعے جو ہے وہ تماشائیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھے، کیونکہ اس کے اجزائے ترکیبی بالکل وہی ہیں جو ایک افسانہ کے ہوتے ہیں، جو ایک ناول کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پلاٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، منظر نگاری کرنی ہوتی ہے، مکالمہ نگاری کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ اجزائے ترکیبی نہیں لکھے، کیونکہ وہ میں پہلے اچھے طریقے سے سمجھا چکی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔